ایک زمانے میں ایک صوفیانہ سرزمین جسے مونگلی کہا جاتا تھا، بلند و بالا پہاڑوں اور سرسبز و شاداب وادیوں کے درمیان بسی ہوئی تھی۔ وہاں بانس کا جنگل تھا۔ یہ جنگل کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قدیم راز رکھتا ہے اور یہ ایسی مخلوقات کا گھر تھا جو صرف چاند کی روشنی میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہوا بانس کے پتوں سے سرگوشیاں کرتی تھی اور مقامی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ سرگوشیاں اندر چھپے جادو کو کھولنے کی کلید رکھتی ہیں۔ مونگلی کے قلب میں کاوی نامی ایک متجسس نوجوان مہم جو رہتا تھا۔ کاوی ہمیشہ بانس کے جنگل کی کہانیوں اور اس کے اسرار سے متوجہ رہا تھا۔ ایک دن مزید رغبت کا مقابلہ کرنے سے قاصر، اس نے سرگوشیوں کے پیچھے کی حقیقت کو ننگا کرنے کے لیے سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ نسل در نسل گزرے ہوئے ایک پرانے نقشے کی رہنمائی میں کاوی بانس کے جنگل میں داخل ہوا۔ ہوا جادو کے ساتھ موٹی تھی اور بانس کی ٹہنیاں کسی دوسری دنیاوی تال پر رقص کرتی نظر آتی تھیں۔ جوں جوں اس نے گہرائی میں قدم بڑھایا، سرگوشیوں کی آوازیں بلند ہوتی گئیں، جو طویل عرصے سے بھولے ہوئے جادو کی کہانیوں سے گونج رہی تھیں۔ جیسے ہی کاوی بانس کے جنگل کے دل میں داخل ہوا، اس کا سامنا صوفیانہ مخلوق سے ہوا، جیسے چمکتی ہوئی آتش فشاں جو رات کو روشن کرتی ہیں، اور عقلمند بوڑھے الو جو اس کی ہر حرکت کو دیکھتے ہیں۔ ان مخلوقات نے جنگل کے محافظ، جنگل کی جادوئی تاریخ کے ٹکڑوں کا انکشاف کیا اور کاوی کو ان چیلنجوں سے خبردار کیا جن کا وہ سامنا کرے گا۔ کاوی نے بانس کی چھت کے نیچے چھپا ایک قدیم مزار دریافت کیا، جہاں کہا جاتا تھا کہ مونگلی کی روحیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ آزمائشوں اور پہیلیوں کی ایک سیریز کے ذریعے کاوی نے بانس کے جنگل کے ماضی کو کھولا، ایک طویل عرصے سے کھوئی ہوئی تہذیب کے بارے میں سیکھا جس نے زمین کے جادو کو عظیم تر بھلائی کے لیے استعمال کیا تھا۔ تاہم تمام وسوسے خیر خواہ نہیں تھے۔ جنگل کی گہرائیوں سے گہرے سائے نمودار ہوئے، اپنے مذموم مقاصد کے لیے قدیم جادو پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کاوی کو احساس ہوا کہ اسے سائے کا سامنا کرنا چاہیے اور بانس کے جنگل کو غلط ہاتھوں میں جانے سے بچانا چاہیے۔ کاوی اور سائے کے درمیان ایک مہاکاوی جنگ شروع ہوئی، جس میں بانس کا جنگل بظاہر اس لڑائی میں شامل ہوا۔ سرگوشیاں ایک ہم آہنگ راگ میں بدل گئیں، جس نے کاوی کو اندھیرے کے خلاف کھڑے ہونے اور مونگلی میں توازن بحال کرنے کی طاقت دی۔ جنگ کے بعد جیسے ہی صبح کی پہلی روشنی بانس کے پتوں سے پھوٹ رہی تھی، کاوی نے اپنے آپ کو ایک نئے امن سے گھرا ہوا پایا۔ سرگوشیاں بند ہو گئی تھیں، لیکن جادو ہوا میں رہ گیا۔ کاوی، جو اب مونگلی کے سرپرست ہیں، نے بانس کے جنگل اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کے رازوں، پرچھائیوں کے خاتمے اور ہم آہنگی بحال ہونے کے ساتھ کاوی نے اپنے گاؤں واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ مونگلی کے لوگوں نے ایک ہیرو کے طور پر اس کا استقبال کیا، اور بانس کے جنگل کی سرگوشیاں کی کہانی زمانوں سے گزری ہوئی ایک افسانہ بن گئی۔ جیسے ہی کاوی بانس کے جنگل کے مضافات میں کھڑا تھا، اس نے پتوں میں ہلکی آواز سنی۔ بانس کی ٹہنیاں شکر گزاری میں ہل گئیں، اور کاوی جانتا تھا کہ اگرچہ وسوسے ختم ہو چکے ہوں گے، لیکن مونگلی کا جادو برقرار رہے گا۔ اگلے مہم جو کہ اس کے رازوں سے پردہ اٹھانے کا انتظار کر رہا ہے،